فَإِذَا لَهِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ فَإِذَا لَهِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. جب دعا اس کو پہنچ جائے قبر والے کو، یہ اتنا اس کو محبوب ہے، دنیا وما فیہا، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، یہ پوری کائنات دنیا کم ہے، مگر اس دعا سے جو قبر والے کو پہنچتی ہے خوشی اس سے بھی زیادہ ہے. ہمارے زمانے میں کچھ لوگ کہتے نہیں جو مر گیا سو مر گیا، ابھی اس کے اعمال جو انہوں نے کیے وہی اس کو ملیں گے، باقی اب بعد میں کچھ نہیں ملے گا. یہ بات غلط ہے، بعد میں بھی ملتا ہے. بعد میں ہمارے نبی نے فرمایا جب آدمی مرتا ہے عمل ختم ہوتے ہیں، مگر 3 چیزیں پھر بھی ہیں. صدقہ جاریہ، اس نے اپنے زندگی میں ایک ایسا صدقہ کیا جو اب بھی جاری ہے. مثلا کسی غریب کو ایک جوڑا لے کر دیا، یہ بیچارہ فوت ہوا، غریب تو کپڑا پہن رہا ہے نا، جب تک غریب کے جسم پر وہ کپڑا ہوگا قبر والے کو ثواب ملتا رہے گا. صدقہ جاری ہمارے نبی نے ہمیں سمجھایا. ہم نبی کی بات مانے جائے، ہم اس زمانے کے ایک گمراہ آدمی کی بات مانے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں، سمجھے اور مانے. قیامت تک اچھے علماء آئیں گے، تقوی والے علماء، احادیث سمجھنے والے اور آپ کو سمجھانے والے علماء. ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کی باتیں سنیں، سمجھے، عمل کریں. نبی نے فرمایا صدقہ جاریہ مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا. کسی غریب کو گھر بنا کر دیا، یتیم تھا، بیوہ خاتون تھی، اللہ نے اس کو دیا تھا، گھر بنا کر دیا. جب تک وہ بیوہ یتیم اس گھر میں زندگی گزارتے رہیں گے قبر والے کو ثواب ملتا رہے گا. 24 گھنٹہ ثواب جاری ہے. اگر اس نے مسجد شریف خلوص سے بنائی، اللہ کی رضا کے لیے بنائی، جب تک لوگ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے، درس دیتے رہیں گے، درس سنتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، قبر والے کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. مدرسہ بنایا، کسی آدمی کو اس نے خرچہ دیا، اس کی تعلیم ہو گئی آپ کے پیسوں سے، وہ طالب علم عالم بن گیا، یہ آپ کے خرچے کا ثواب آپ کو قبر میں ملتا رہے گا. ایک نمبر 2، او علم ينتفع به، آپ نے کسی کو علم پڑھایا، قرآن پڑھایا، حدیثیں پڑھائی، عالم بنایا، جتنا بھی علم پڑھایا وہ عالم لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے. اب میرے استاد تھے، مجھے فرماتے بیٹا میں آپ سے نہ پیسہ مانگتا ہوں، یہ بھی بوڑھے عمر رسیدہ تھے، حکیم بھی تھے اور دکان پڑھاتے تھے. اس کی مجھ سے محبت ہے، استاد کی مجھ سے محبت. میں نے بہت سے شاگردوں کو عالم بنایا، لیکن میری امید آپ میں ہے. آپ علم ضرور پڑھائیں میرے بعد، آپ علم جو پڑھائیں گے نا، آپ لوگوں کو پڑھائیں گے، مجھے قبر میں ثواب ملتا رہے گا. اب میں قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، حدیث آپ کو سمجھا رہا ہوں، حدیث تو مجھے بھی ثواب مل رہا ہے، میرے والد گرامی مرشد مکرم کو بھی ثواب مل رہا ہے، اور میرے استاد کو بھی قبر میں ثواب مل رہا ہے. انہوں نے مجھے پڑھایا، میں آج آپ کو تعلیم دے رہا ہوں، اس علم سے فائدے میں اٹھا رہا ہوں. شیطان مجھے گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی بدعتی آدمی مجھے راہ حق سے ہٹا نہیں سکتا. میں خود بھی محفوظ ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو ثواب ان کو ملتا رہے گا. آپ نے کسی کو قرآن پڑھایا، نماز سکھائی، تعلیم دی، ادب سکھایا یا مکمل عالم بنایا، قبر میں بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں ہر آدمی کو علم پڑھایا، قرآن پڑھا. ہمارے نبی کو 24 گھنٹہ پوری دنیا سے ثواب ملتا رہے گا. ہمارے نبی کے بعد یہ چہار جان ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کے نائب ہیں، نبی کے ورثے کو نے سنبھالا. جتنا انہوں نے ہمیں تعلیم دی، ابو بکر صدیق نبی کے نائب بنے اور پھر اسلام کو زندہ کیا، ہمیں تعلیم دی، امت کا ثواب ابو بکر صدیق کو بھی ملتا رہے گا. تو آپ بھی کوشش کریں، کوئی ایسا کام کریں جو مرنے کے بعد آپ کو ملتا رہے. نمبر 3 جو کہ میرا مقصود ہے، اولاد صالح یدعو له. نمبر 3 نیک اولاد ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، وہ ابا کے لیے دعا کرتا ہے، یدعو دعا کرے، یدعو له. یہ تیسرا ہے، وہ قبر میں ہے لیکن اولاد دعا کرتی ہے، قبر والے کو ثواب ملتا رہے گا. اولاد صالح یدعو له، آپ نے پڑھا ہوگا، بورڈوں پر لکھا ہوتا ہے نیک اولاد یدعو دعا کرے. معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد دعا پہنچتی ہے. یہ لفظ یدعو سے یاد کریں، یدعو
اور ولد صالح یدعو لہ، معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد اولاد کی دعا قبر والے کو پہنچتی ہے. ہمارے نبی نے فیصلہ کر لیا پہلے سے، اس لیے آپ کسی دھوکے باز کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، دعا مرحومین کے لیے کرتے رہیں گے. باقی اتنا ضرور ہے کہ آپ کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے، مال، اگر آپ غریب ہیں تو زیادہ خرچہ نہ کریں، قرضہ نہ لیں، اپنے آپ کو تنگ نہ کریں، لوگوں کے ہنسنے کو نہ دیکھنا. لوگ خیرات بڑی نہیں کروں گا، لوگ ہنسے نہ، یہ بات چھوڑ دیں. جتنی آپ کو توفیق ہے تو اتنی خیرات کر، اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، توفیق کے مطابق کرے گا، قبر والے کو ثواب ملے گا. باللہ جب اپنے آپ کو پریشان، اسلام آپ کو پریشان کرتا نہیں. آپ غریب ہیں، مسکین ہیں، آپ کے پاس صرف ایک روٹی تو ہے، آپ کسی مدرسے کے طالب علم کو ایک روٹی دیں، خدا کی قسم اس کا ثواب بھی قبر والے کو پہنچے گا. زیادہ کیا، صرف ایک روٹی. عید پر آپ دیکھ لیں آپ کے ہمسائے میں کوئی غریب تو نہیں، کوئی غریب باقی کوئی یتیم ہو یا بیوہ خاتون، باقی مسکین. آج کل تو کپڑے بہت ہیں، تاہم اگر کوئی غریب نظر آئے، آپ صرف ایک جوڑا لے کر اس کو دیں اس نیت سے، تو تجھے خبر ہو، تیرے رب کو خبر. ایک جوڑا اس کو گھر بھیج دیں تو یہ قبول کرے. آپ دل میں نیت، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، خدا تو دل کو ہی جانتا ہے. دل میں یہ خیال اللہ قبول فرمائے، اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا دے. دل ہی دل میں اللہ کو عرض کر دیا، اس جوڑے کا ثواب قبر والے کو پہنچے گا. وہ اتنا خوش ہوگا، آپ کے لیے دعائیں کرتا رہے گا. تھوڑا اٹکلا آپ سمجھیں. ہم اپنے آپ کو بلا وجہ پریشان، ادھر سے قرضہ اٹھایا، ادھر سے قرضہ اٹھایا، پھر قرضے سے جائیں یا نماز پڑھیں یا حلال بھی کمائیں، پھر کہیں یہ مرتا نہیں کہ مجھے وبال میں نہ ڈالتا. آپ نے خود اپنے آپ کو وبال میں ڈالا. کیوں ڈالا؟ لوگ تو کسی کو چھوڑتے تو نہیں، لوگوں کے کسی کو چھوڑ. آپ اللہ کی رضا کے لیے توفیق کے موافق، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ 10 لاکھ کی خیرات کرو. آپ کو اللہ نے 20 لاکھ کی توفیق دی ہے. غریبوں کو، مدرسے والوں کو 1 مہینہ مدرسے میں آپ راشن دیتے رہے. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کون سی دولت ہے. ہمارے زمانے میں حکومت مدارس کی مدد نہیں کرتی، علماء کی مدد نہیں کرتی. اسکول تو ہیں، کالج بھی ہیں، یونیورسٹی بھی ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے. آخر دنیا میں سب چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن دینی تعلیم کی تو ضرورت ہے. یہ نبیوں کا ورثہ ہے. قرآن پڑھانا، حدیثیں پڑھانا، فقہ پڑھانا، قرآن و سنت لوگوں کو سمجھانا، اس کے لیے بھی آدمی چاہیے. اگر ایسے لوگوں کو جن کو کوئی مددگار نہیں، آپ اپنی طرف سے خدمت کرتے ہیں، خدا کی قسم دوسری جگہ 100 خدمت ہوں، یہاں ایک خدمت، یہ ایک خدمت 100 سے بڑھ کر ہے. کیونکہ یہ نبیوں کے دین کی نصرت ہے، قرآن و سنت کی حفاظت ہے، اسلام کی یہ معاونت، مدد ہے. آپ اسلام کی مدد کر رہے ہیں. ایک خاتون نے پوچھا، حضور میرا شوہر مسکین ہے، میرا دل چاہتا ہے میں خیرات کروں، کیا شوہر کو خیرات دوں، ثواب مجھے ملے گا؟ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ خیرات کروں، میرا شوہر بھی مسکین ہے، میں کسی باہر مسکین کو دوں، غریب کو دوں، یا شوہر کو دوں ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا شوہر کو دو گے تو دگنا ثواب ملے گا. نبی نے کیا جواب دیا؟ غریب کو دو گے 1 روپیہ مثلاً تو آپ کو 10 روپیہ ثواب ملے گا. شوہر کو 1 روپیہ دو گے تو 20 روپیہ ثواب ملے گا. 10 کا 20 دگنا ہے. کیوں؟ دلیل کو وجہ فرمایا یہاں غریب کی مدد بھی ہو گئی، رشتہ داری جوڑنا بھی ہوا. 2 کام ہو گئے نا. شوہر آپ کا رشتہ داری، رشتہ شوہری والا رشتہ تو ہے، آپ نے ایک رشتہ داری کا رشتہ والا حق پورا کیا. نمبر 2 غریب کو خوش کیا، غریب کو دینا بھی ہوا، رشتہ داری جوڑنا بھی ہوا، اس لیے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. لوگ تو نہیں سمجھتے اس بات کو. لوگ سمجھتے ہیں باہر دیں تو ثواب ملے گا، ادھر ثواب نہیں ملے گا. جس طرح حضور نے یہاں سمجھایا کہ اسی طرح اگر آپ جو دین کی مدد کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، آپ ان کی خدمت کریں گے تو آپ کے مرحوم کو ثواب زیادہ ملے گا.